وہ تھا کہ اب راکب دوش رسول سے پشت فرس خالی ہو چکی تھی. مولا اب زمین گرم پر تھے اور زخموں سے ایسے نڈھال تھے کہ فوج والوں میں اختلاف تھا کہ روح جسم میں ہے یا روح مفارقت کر چکی. تو امام کے ذہن کو سمجھے ہوئے دشمن تک جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بتا دیں ایک ترکیب کہ گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دیا جائے. اگر زندہ ہیں تو برداشت نہیں کر سکیں گے. بس اہل عزا گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کیا گیا. اب ہر صاحب فہم غور کرے کہ خود حسین کی ذات سے خطرہ دور ہو رہا ہے مگر ٹاپوں کی صدا ذرا دور پر جو سنائی دی تو ایک دفعہ آنکھ کھولی, دیکھا خیموں کا رخ ادھر ہے تو کوہنیوں پر زور دے کے بلند ہوئے اور پکار کے کہا ابھی میں زندہ ہوں, ابھی میرے خیموں سے کیا مطلب. بس ارباب اب اسی محل کے اوپر کہ آپ کے یہاں بہت محبوب شبیہ ہے, بڑی عقیدت مندی سے ہے, ذوالجناح کی شبیہ, جیسے گھوڑے کی شبیہ کہتے ہیں تو ذوالجناح کی شبیہ. ارے کہاں کا شرک اور کہاں کی بدعت. یہ تو کچھ یادیں ہیں اور بخدا ہم نے فقط انسانوں کی یاد نہیں قائم کی ہے بلکہ حیوان بھی اگر ہمارے مولا کے کام آیا تو یہ حق شناسی ہے کہ ہم اس کی بھی یاد قائم رکھتے ہیں. یاد کا ذریعہ ہے, یوں جاہل عوام حد سے بہت جائیں وہ غلط ہے, لیکن یہ کہ اصل میں تو ایک یاد ہے جس یاد کو ہم اس شکل میں مجلس کے اندر تازہ کرتے ہیں, اس کے حق کو ادا کرنا. تو اس نے جو کارنامہ کربلا میں کیا اور یہ فرس کی فراست مشہور ہے, خصوصاً وہ فرس جو کربلا کے ایسے جہاد کے لیے منتخب کیا گیا. تو جب تک مولا پشت پر رہے برابر شریک جہاد مولا رہا. اب جب اس نے دیکھا کہ اب میں اپنے راکب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا تو آخری خدمت جو انجام دی وہ یہ کہ اگر کوئی میدان میں ہوتا, اور اسی لیے میں اس روایت کو نہیں قبول کرتا, صاف صاف کہتا ہوں کہ کوئی بی بی حسین کی زندگی میں خیمے کے باہر تھی, اگر کوئی بی بی ہوتی تو ذوالجناح کو خیمے کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ تھی. جہاں حسین بٹھا گئے وہاں بیٹھی تھی. بس آخری کام یہ کیا کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کوئی تو نظر نہ آیا تو پیشانی خون حسین سے رنگین کی اور اب سیدھا در خیمہ پر گیا اور بس دو جملے اسی بختم ایک آواز بلند کی. آپ سنا کرتے مگر نتیجہ نہیں نکالتے. خیمے کے دروازے پر بھی کوئی ہوا نہیں آیا, سکینہ خیمے کے دروازے پر آئی, دیکھا آگے کٹی ہوئی ہے, دین ڈلا ہوا ہے, جب تیر پہ بس ہے سمجھ گئی
کے اندر ہی ارے میرے باپا شہید ہو گئے.